دنیا میں نا عبادت کے متعلق ہر مسلمان کا زاویہ مختلف بن چکا ہے۔ ہر انسان اپنے مائنڈ کے مطابق عبادت کو سوچتا ہے، عبادت کو اپنے مائنڈ کے مطابق زمرے میں لیتا ہے۔ کچھ لوگوں کے مطابق یہ ہے کہ حقوق اللہ ادا کر دیں گے نا تو ہم نے عبادت کر لی، حقوق اللہ بات بہت زیادہ ضروری نہیں ہے۔ حقوق اللہ ہم نے ادا کر دی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو اسلام کے ارکان ہیں سارے ہم نے ادا کر دیے، تو ہم نے جو ہے وہ عبادت کر لی۔ اگر ہم حقوق اللہ بات نہیں بھی بجا لاتے تو ہماری جو ہے وہ بخشش ممکن ہے۔ اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ حقوق العباد ادا کر دینا بہت ضروری ہے، حقوق اللہ تو چلو اللہ نے معاف کر ہی دینی ہے۔ اللہ پاک نے ایک آیات میں فرمایا ہے کہ میں اپنے حقوق تو معاف کر دوں گا۔ یہ میں لوگوں کو اپنا زاویہ نہیں بتا رہا، حقیقت نہیں بتا رہا آپ کو کہ حقوق العباد ادا کر لو گے، حقوق اللہ چھوڑ دو گے تو آپ کی بخشش ہے۔ میں لوگوں کے زاویے بتا رہا ہوں، آپ کو لوگوں کی سوچ کے زاویے بتا رہا ہوں۔ کچھ لوگوں کے مائنڈ کے متعلق یہ ہے کہ حقوق العباد ادا کر دیں گے ہم لوگ تو حقوق اللہ تو اللہ نے معاف کر ہی دینی ہے۔ اللہ پاک نے آیتوں میں فرما دیا ہے، بہانے بتا رہا ہوں لوگوں کے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا، آیتوں میں فرما دیا گیا ہے کہ میں اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہوں، لیکن حقوق العباد جب تک بندے معاف نہیں کریں گے تو میں معاف نہیں کروں گا۔ کچھ لوگ اس چیز کو بہانہ بناتے ہیں کہ یار ہم تو امتی بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، جس نبی کی ہم امت ہیں ہم تو ویسے ہی بخشے جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کچھ لوگوں کے یہ بہانے ہیں اور یہ سوچ کا زاویہ ہے۔ اب میں آپ کو یہاں ڈفرینشیٹ کرتا ہوں کہ جو بندہ حقوق العباد ادا نہیں کرتا، صرف حقوق اللہ ادا کرتا ہے، تو اس کے لیے کنسیپٹ یہ ہے کہ حقوق اللہ ادا کرنے والے بندوں کو جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ پابندی سے پڑھتے ہیں، پابندی سے سارے حقوق بجا لاتے ہیں، ان کو جنت کے دروازے پر روک لیا جائے گا۔ کچھ لوگ آئیں گے ان کو دروازے پر جنت کے روک لیں گے، ٹھیک ہے، اور کہیں گے یا اللہ پاک اس نے دنیا میں میرا حق مارا، مجھے سزا دی، مجھے مطلب کہ بنا گناہ کے سزا دے دی مجھے، اس کے علاوہ مجھے اذیت پہنچائی اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، میرے فلاں پلاٹ پر، میرے فلاں مکان پر قبضہ کیا، میرا مال ہتھیایا، مجھ سے جھوٹ بول کے میری امانت میں خیانت کی، مطلب کہ غرض زبان اور ہاتھ سے مجھے چوٹ پہنچائی، مجھے اسر پہنچایا، تو اللہ پاک کہے گا اس نیک انسان کی نیکیاں اس بندے کے کھاتے میں ڈال دو۔ تو اس طرح کیا ہوگا کہ لوگ ختم نہیں ہوں گے، انسان کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لوگوں کی تار لگتی جائے گی، لوگ آتے جائیں گے، اس انسان کی حقوق اللہ ادا کرنے والے کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو اس انسان کے پھر کیا ہوگا، ان لوگوں کے گناہ اٹھا کر اس انسان کے کھاتے میں ڈالنا شروع ہو جائیں گے۔ اب وہ انسان حقوق اللہ بجا لاتا تھا لیکن حقوق اللہ بات کو اس نے چھوڑ دیا، تو وہ انسان جو ہے وہ کیا ہوا، جنت میں جانے کی بجائے اس کو گناہ گار تصور کر دیا گیا، اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر لوگوں کی تمام برائیاں اس کے سر ڈال دی گئیں، سارے گناہ اس کے سر ڈال دیے گئے، تو وہ جو ہے وہ جنت میں جانے کی بجائے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو اس طرح اگر صرف حقوق العباد ہم بجا لاتے ہیں، حقوق اللہ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہے کہ حقوق اللہ ادا نہ کرنا، نماز نہ پڑھنا، روزہ نہ رکھنا، حج، جو چیز فرائض میں شامل ہے ہمارے، وہ ادا نہ کرنا، اس کا مطلب ہے کہ ہم شرک کے متبادل عمل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے حقوق بے حد ضروری ہیں، فرض ہیں ہم پر، تو فرض کی معافی نہیں ہے کسی بھی صورت۔ تو کچھ لوگوں کا کنسیپٹ بن چکا ہے کہ یار میں نے داڑھی نہیں رکھی تو پھر کیا ہوا، میں لوگوں کے حق تو نہیں مارتا، میں نماز نہیں پڑھتا تو پھر کیا ہوا، میں جھوٹ تو نہیں بولتا، میں روزہ نہیں رکھتا تو پھر کیا ہوا، میں جو ہے وہ ایمانت میں خیانت تو نہیں کرتا، مطلب کہ میں دنیاوی لحاظ سے حقوق العباد اچھے طریقے سے ادا کر رہا ہوں، میرا اخلاق بہت اچھا ہے، میں ایماندار انسان ہوں، میں نماز نہیں پڑھتا، حقوق اللہ بجا نہیں لاتا، تو کیا ہوا، اللہ پاک نے معاف ویسی کر دینی ہے۔ تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ جو انسان حقوق اللہ ادا کر کے یہ امید رکھتا ہے کہ میں بخشا جاؤں گا، حقوق العباد کی پکڑ میری نہیں ہوگی، تو وہ بھی بھول میں ہے۔ اور جو انسان سوچتا ہے کہ حقوق العباد ادا کر کے میں بخشا جاؤں گا، میری حقوق اللہ سے پکڑ نہیں ہوگی، تو وہ بھی بھول میں ہے، وہ بھی غلط فہمی میں مبتلا ہو چکا ہے۔ تو حقوق العباد کے ساتھ حقوق اللہ، بلکہ میں یہ کہنا بہتر ہوگا کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بہت ضروری ہیں، کیونکہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ، جس طرح ہم نے ایک 9th کا یا 10th کا ایگزام پاس کرنا ہے ٹوٹل، تو ہمیں کسی بھی سبجیکٹ میں سپلی نہیں چاہیے ہوتی، ہم نے سب سبجیکٹ میں پاس کرنا ہے تو ہم اگلی کلاس میں پروموٹ ہو سکتے ہیں، ادروائز نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو بجا لائیں گے تبھی ہماری بخشش ممکن ہے، ادروائز ہم کوئی ایک پہلو کو بھی چھوڑ کر کامیاب نہیں ہو سکتے، جنت میں جانے کا جو ہے وہ حقدار نہیں بن سکتے۔ ہمارے لیے دونوں سبجیکٹ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ایک ساتھ ساتھ بہت ضروری ہیں، ادروائز ایک کو چھوڑ کر ہم بخشش کے حقدار نہیں بن سکتے۔